میں نے جب بھی اس تسبیح کو پڑھا اور جس کام کے لیے پڑھا ہے نا، وہ کام میرا ہمیشہ ہوا ہے. مطلب اگر میں نے اس کو 100 کاموں کے لیے پڑھا ہے نا، تو اس میں سے 99 لازمی ہوئے. یہ ویڈیو میں 2 بار پہلے پوسٹ کر چکی ہوں، لیکن سٹل ایک طرح کے سوال آتے ہیں. تو لیٹس جسٹ کلیئر آؤٹ ایوری کوسچن، اور ہوپ فلی اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. پہلے میں تسبیح بتا رہی ہوں، پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، پھر آپ کے سوالوں کے جواب ہوں گے. تسبیح ہے اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلہ و مستحق. یہ رسول اللہ پر ایک طرح کا درود ہم لوگ بھیجتے ہیں. آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے کسی بھی نماز کے بعد. درود پاک پڑھ کے آپ نے درمیان میں یہ تسبیح پڑھنی ہے 1000 مرتبہ. اب سوالوں پہ آتے ہیں. کیا اس کو نماز کے بعد پڑھنا ضروری ہے؟ آپ اس کو نماز کے بعد پڑھیں، زیادہ اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو یہ تسبیح بھی نہ پڑھیں. آپ کوشش کریں نماز بھی پڑھیں اور یہ تسبیح بھی پڑھیں. اگر نماز نہیں پڑھی ہے، نماز کا اس ٹائم نہیں ہے اور آپ نے یہ جلدی میں کرنی ہے، تو آپ بے شک کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کیا ہم یہ تسبیح پیریڈز میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی، آپ یہ تسبیح پیریڈز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. پیریڈز میں نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ پر سلام نہ بھیجیں. ہم نے تسبیح کی لیکن ہم نیت کرنا بھول گئے. اب ہم دعا پہلے مانگنی چاہیے یا بعد میں مانگنی چاہیے؟ آپ کی اپنی مرضی ہے، دعا پہلے مانگے یا دعا بعد میں مانگے. اللہ تعالیٰ ہماری نفس سے بھی زیادہ قریب ہے ہم سے، تو وہ جانتا ہے کہ ہم کون سی تسبیح اور کس نیت سے ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں اور کس کام کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، یہ تسبیح آپ اپنی لائف کا حصہ بنا لینا، آپ کی لائف میں میریکولس چیزیں ہوں گی. لٹرلی میں نے اپنی لائف میں میریکلز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. تو اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ نہیں ہے، لیکن اس کو 8 سے 10 دن تو لازمی کنٹینیوسلی پڑھنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی کام ایسا ہے جو پھنسا ہوا ہے اور آپ چاہ رہے ہو کہ وہ آپ کا کام ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو تقریباً 8 سے 10 دن لازمی پڑھنی چاہیے. اور ہاں، یہ تسبیح ویڈیو میں بھی مینشن ہوگی، آپ کو کیپشن میں بھی مل جائے گی، جس کو ڈسکرپشن کہتے ہیں. اس میں ترجمہ بھی لکھا ہوگا، انگلش میں بھی لکھی ہوگی، عربک میں بھی لکھی ہوئی ہوگی. تو تھینک یو سو مچ اینڈ ڈو فالو. میں نے جب بھی اس تسبیح کو پڑھا اور جس کام کے لیے پڑھا ہے نا، وہ کام میرا ہمیشہ ہوا ہے. مطلب اگر میں نے اس کو 100 کاموں کے لیے پڑھا ہے نا، تو اس میں سے 99 لازمی ہوئے. یہ ویڈیو میں 2 بار پہلے پوسٹ کر چکی ہوں، لیکن سٹل ایک طرح کے سوال آتے ہیں. تو لیٹس جسٹ کلیئر آؤٹ ایوری کوسچن، اور ہوپ فلی اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. پہلے میں تسبیح بتا رہی ہوں، پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، پھر آپ کے سوالوں کے جواب ہوں گے. تسبیح ہے اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلہ و مستحق. یہ رسول اللہ پر ایک طرح کا درود ہم لوگ بھیجتے ہیں. آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے کسی بھی نماز کے بعد. درود پاک پڑھ کے آپ نے درمیان میں یہ تسبیح پڑھنی ہے 1000 مرتبہ. اب سوالوں پہ آتے ہیں. کیا اس کو نماز کے بعد پڑھنا ضروری ہے؟ آپ اس کو نماز کے بعد پڑھیں، زیادہ اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو یہ تسبیح بھی نہ پڑھیں. آپ کوشش کریں نماز بھی پڑھیں اور یہ تسبیح بھی پڑھیں. اگر نماز نہیں پڑھی ہے، نماز کا اس ٹائم نہیں ہے اور آپ نے یہ جلدی میں کرنی ہے، تو آپ بے شک کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کیا ہم یہ تسبیح پیریڈز میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی، آپ یہ تسبیح پیریڈز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. پیریڈز میں نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ پر سلام نہ